نحمده ونستعینه ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یومئذ لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا صدق اللہ العظیم۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ شفاعت کے لحاظ سے ہے، اور یہ جو مسئلہ ہے شفاعت والا، یہ امت کے اندر کافی اس کے شیئرز ملتے ہیں ہمیں۔ مختلف مفکر یا مفسر یا علماء کرام اس کو اپنے لحاظ سے بیان کرتے ہیں، اور امت مسلم کے اندر بھی شفاعت کے لحاظ سے مختلف جماعتیں موجود ہیں، مختلف مسلک موجود ہیں۔ لیکن اس حوالے سے اگر ہم قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں اور مختلف علماء کی جو نظریات ہیں شفاعت کے حوالے سے، ان کو ہم پڑھتے سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو اس حوالے سے جو کنسنسس بلٹ ہوتا ہے، کنسنسس یعنی جس پہ اتحاد اور اتفاق ہے تمام مکاتب فکر کے لوگوں کا، اور خصوصاً اہل سنت والجماعت کا، وہ تین باتوں پر ہے۔ سب سے پہلے تو آپ انشاءاللہ جب قرآن پاک کا مطالعہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ زیادہ تر یعنی کہ شفاعت کی نفی کی گئی ہے، اور پھر ایکسیپشن کیا گیا ہے اس کو، یعنی ما سوائے، ہاں اس کے لیے اجازت ہوگی، ہاں اس طرح ہوگا، پہلے نفی کی گئی ہے۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیں سورۃ طٰہٰ ہے، پارہ نمبر 16 ہے، آپ اس کو پڑھیں اور اس کی ٹرانسلیشن دیکھیں۔ فرمایا یومئذ لا تنفع الشفاعت، وہ ایک ایسا دن ہوگا جس دن شفاعت جو ہوگی، جو سفارش ہوگی، وہ نفع نہیں دے گی۔ اسی طرح ایک اور مثال ہے آیت الکرسی میں، فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اللہ کے ہاں سفارش کرے گا۔ پھر وہاں پہ بھی ایکسیپشن ہے، الا باذن، ہاں مگر اللہ کے حکم سے۔ یہاں پر بھی وہی الا لگا ہوا ہے، یعنی ایکسیپشن لگی ہوئی ہے۔ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن لہ الرحمن، جس کے لیے رحمان کی اجازت مل جائے اور اس کے قول کو یعنی کہ قبول کیا جائے۔ تو اس حوالے سے یہ ہے، اس پہ جو اتفاق ہے، مختلف نظریات موجود ہیں شفاعت کے حوالے سے، لیکن اہل سنت والجماعت جو ہماری ہے مسلمانوں کی، اس حوالے سے یہ ہے کہ تین باتوں پر اتفاق ہے، اس پہ کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ سفارش کرنے والا بھی مومن ہوگا، کافر جو ہے وہ سفارش کا حق اسے نہیں دیا جائے گا۔ یہ اس پہ پوری امت کا الحمدللہ اتفاق ہے کہ سفارش کرنے والا جو ہوگا وہ مومن ہوگا، مشرک اور کافر کی سفارش نہیں ہوگی۔ یعنی اس کو شفاعت کرنے کا جو حق ہے وہ صرف مومن کو ملے گا، کسی مشرک اور کافر کو شفاعت کا حق نہیں ملے گا۔ پوری امت کا اس پہ اتفاق ہے۔ دوسری بات جس پہ اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ جس کے بارے میں شفاعت کی جائے گی وہ بھی مومن ہوگا۔ یعنی اس پہ بھی اتفاق ہے کہ شفاعت کرنے والا اگرچہ مومن ہوگا، لیکن جس کے لیے وہ شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا، اس کے لیے بھی ایک شرط ہے کہ وہ خود بھی مومن ہو۔ یعنی شفاعت جو ہے وہ عقیدے کے لحاظ سے نہیں ہوگی کہ ایک بندہ کافر ہے، ایک مشرک ہے اور اس کے لیے شفاعت کر دی جائے، یعنی اعمال کے لحاظ سے شفاعت ہوگی۔ ایک مومن تھا، اس کے اعمال کمزور تھے، اس لحاظ سے شفاعت ہوگی۔ یہ بھی ایک کنسنسس ہے الحمدللہ امت کے اندر کہ شفاعت کرنے والا بھی مومن ہوگا، اور جس کے لیے شفاعت کی جائے گی وہ بھی مومن ہوگا۔ کسی کافر کے لیے اور کسی مشرک کے لیے شفاعت نہیں کی جائے گی۔ پوری امت کے اندر اس پر الحمدللہ اتفاق ہے۔ اور تیسری بات جو یہ ہوگی وہ ہوگی کہ شفاعت جو ہوگی وہ اعمال کی کمزوری کی ہوگی، کہ اے اللہ میرا جو امتی ہے، یا جیسے اللہ پاک نے حدیث کے اندر آتا ہے ایک حافظ کو، ایک عالم کو بھی شفاعت کا حق دیا جائے گا، تو وہ اعمال کے اندر جو اس کی کمزوری تھی جس کی وجہ سے وہ جہنم کا مستحق بن رہا ہے، ان اعمال کی وجہ سے شفاعت کا حق ملے گا۔ اس کی عقیدے کی وجہ سے، اگر اس کی عقیدے میں کوئی خامی تھی، اس کے یقین کے اندر کوئی کمزوری تھی، اس کی کوئی شفاعت نہیں ہوگی۔ الحمدللہ اس پر پوری امت کا کنسنسس ہے۔ تو شفاعت کے حوالے سے جو آج کا ہمارا سبق تھا
اور قرآن پاک کے اندر یہ بہت اہم سبق ہے، اس حوالے سے یہی ہے، کیونکہ اس لحاظ سے شفاعت کے لحاظ سے امت کے اندر بہت زیادہ گمراہی پھیلائی گئی ہے۔ بہرکیف آج ہم نے جو بات کی ہے وہ یہ ہے کہ امت کا شفاعت کے لحاظ سے اتفاق کس پہ ہے، اگر جس پہ بہت زیادہ تفاصیل موجود ہیں، اگر آپ چاہیں تو مختلف قسم کے یوٹیوب پہ اس کے لحاظ سے آپ کو بیانات مل جائیں گے اور دروس مل جائیں گے، لیکن ہم نے جو بات کی ہے وہ یہ ہے کہ امت کا آخر اس سارے جو بات ہے شفاعت والی، اتنا بڑا جو اختلاف ہے، اس کے اندر جو ہے اتحاد اور کنسنسس کس بات پہ ہے، تو وہ 3 باتوں پہ ہے۔ یہ یاد کر لیں اور رائٹ ڈاؤن کر لیں، لکھ لیں۔ نمبر 1، شفاعت کرنے والا مومن ہوگا، کافرین اور مشرکین کو شفاعت کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ نمبر 2، جس کے لیے شفاعت کی جائے گی وہ بھی مومن ہوگا، وہ بھی ایمان والا ہوگا، کسی مشرک اور کسی کافر کے لیے شفاعت کا حق کسی کو حاصل نہیں ہوگا۔ اور نمبر 3، جو سفارش ہوگی یا شفاعت ہوگی وہ عقیدے اور ایمان کی نہیں ہوگی کہ اس کا ایمان کمزور تھا، اس کا یقین کمزور تھا، یا عقیدہ اس کا اس طرح تھا، عقیدے کے لحاظ سے کوئی شفاعت نہیں ہوگی۔ شفاعت جو ہوگی وہ ہوگی اعمال کی کمزوری کی شفاعت ہوگی۔ تو امید ہے آج کے یہ سبق آپ کی قرآن فہمی میں مزید اضافہ کرے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔